شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ اور ہم اکثر اس طرح کے سوالات ضرور سنتے ہیں اپنے عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے، ارد گرد کے لوگوں سے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا، میں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ حالانکہ اگر ہم قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایمان لاؤ گے تو تم ٹیسٹ نہیں کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان یہ کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، زندگی میں نارملی ہم کسی کے فوت ہونے پر یہ کلمات ادا کرتے ہیں، لیکن در حقیقت زندگی کی آزمائشیں، توقعات کی فوتگی ہوتی ہیں۔ یہ کہنا آسان ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن جس پر یہ گزر رہی ہے وہ اس غم غصے میں یہ سوال ضرور کرتا ہے۔ اور اگر ہم قرآن سے کنیکٹڈ ہوں اور اگر ہمارے بچوں کی تربیت میں ایمان کی مضبوطی اور طاقت قرآن کی سمجھ کے تھرو ہو اور ہمارے بچے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہوئے پروان چڑھے ہوئے ہوں تو یہ سوال آتے ضرور ہیں، یہ وسواس ہیں، لیکن اس ڈپریشن سے نکلنا، ان سوالات، ان وسواس کو جھٹکنا قدرے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایمان والے محبوب ہیں کمزور ایمان والے سے، ایک مضبوط ایمان والا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، قرآن پاک سیکھنے سمجھنے کا موقع عطا فرمائے، اس زندگی میں قرآن پاک سیکھتے ہوئے اس کی ہدایات پر عمل کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ زندگی نے وفا کی تو پھر ملیں گے، تب تک کے لیے جہاں رہیں خوش رہیں، رب رکھا۔